سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ درمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، آج تاریخ کے ان عنوان کو چھیڑنا چاہتا ہوں کہ جن کا ذکر بہت ضروری ہے۔ وہ شخصیات کہ جنہوں نے فیض بھی عام کیا، جنہوں نے اطاعت اور فرمانبرداری کی اعلیٰ مثالیں قائم کی، جن کی شخصیات سے دیگر نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور تاریخ ابھی بھی تشنگی محسوس کرتی ہے ان کی شخصیات کی طرف جب بھی دیکھتی ہے۔ یعنی وہ شخصیت دونوں لوگوں کے لیے، وہ جو طالب بھی ہیں اور وہ جو مطلوب بھی ہیں، ایک راستہ بناتی ہے۔ میں آج ذکر کر رہا ہوں اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد اور حیا کرنے والوں کی جان، اغنیاء کی شان، جناب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ آپ کی شخصیت ہر طرح سے ذی النورین ہے، یعنی آپ کو عام الفاظ میں اس لیے بھی ذی النورین کہا جاتا ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیوں سے عقد فرمایا۔ مگر اس کے علاوہ کون نہیں جانتا کہ آپ غنیوں میں کتنا بڑا درجہ رکھتے ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ آپ کتنے حیادار ہیں، شرم والے ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ آپ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ہر چیز قربان کی، خاص طور سے مالی امداد جو آپ نے اس دین کو فرمائی ہے، پروردگار نے آپ کے اس سلسلے کو آج تک جاری رکھا ہوا ہے۔ خواتین حضرات، میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تاریخ کی روشنی میں ڈبو کر، تر کر اس کو نوالا بنا کر علم اور حکمت کے متلاشی افراد کو کھلایا جائے۔ میں آج اس سلسلے میں، اسی پروگرام میں اپنے ساتھ جنہیں لیے بیٹھا ہوں، وہ ریسرچ کی دنیا کے ماہر ہیں، تحقیق کرتے ہیں، حق گوئی اور حق سماعت اور حق شناسائی اور حق کی تشہیر آپ کا شیوا ہے۔ مجھے بہت خوشی سے تعارف کروانے کا اعزاز اور افتخار حاصل ہو رہا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی شکریہ اویس بھائی، آپ نے موقع دیا۔ ماشاءاللہ، آپ کا خیر مقدم ہے، اور یقیناً آج بہت کچھ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ نے اوائل میں اسلام قبول فرمایا، آپ کی شخصیت کے بہت سارے کمالات ہیں۔ یقیناً جو تعلق آپ کا اسلام اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ میں سننا چاہتا ہوں آپ کی پیاری زبان سے ان کے فضائل اور ان کے کمالات، ضرور اس حوالے سے مجھے آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں جی، تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کے فضائل اگر میں شروع کروں تو گھنٹوں ریکوائرڈ ہیں، صرف بخاری اور مسلم سے اگر میں وہ چیزیں ایک ایک کر کے بیان کروں۔ بے شک۔ ہمارے نزدیک تو ان کی سب سے بڑی فضیلت اس حوالے سے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے عقد میں یکے بعد دیگرے کسی بھی پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئی ہوں، ماشاءاللہ۔ سوائے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کے۔ سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعلیہم السلام، یہ دونوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں یکے بعد دیگرے آئی ہیں، سبحان اللہ۔ اسی لیے ذو النورین کا لقب بھی ملا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ کی 2 بیٹیاں، وہ سیدنا عثمان کے عقد میں آئیں، جس کی وجہ سے وہ بھی 2 نوروں والے بن گئے، الحمدللہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں، سابقون الاولون میں ہیں، اور پہلے 10 مسلمانوں میں سے ہیں، اور عشرۃ مبشرۃ، جو 10 خوش نصیب اصحاب جنہیں اس دنیا میں جنت کی بشارت ملی، جو تفصیل کے ساتھ حدیث ابو داؤد اور ترمذی کے اندر موجود ہے، اس میں شامل ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیرا پہاڑ پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
اس وقت سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر تھے. تو وہ ہلنا شروع ہو گیا. ہم تو کہیں گے وجد میں آ گیا نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں کی سبحان برکت. اللہ، بے شک. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہیرا تھم جا، اس وقت تجھ پر نبی، صدیق اور شہداء کے سوا کوئی اور نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ تو ہیرا پہاڑ کے بارے میں تھا. ایک احد پہاڑ کے بارے میں بھی حدیث ہے، وہ صحیح مسلم میں ہی ہے. اس میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سیدنا ابو بکر، عمر اور عثمان تھے. تو نبی علیہ السلام نے جب وہ پہاڑ وجد میں آیا تو فرمایا کہ تھم جا، اس وقت تجھ پر اللہ کا نبی، ایک صدیق اور 2 شہداء ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو ان کی زندگی میں بشارت مل گئی تھی کہ وہ شہداء میں شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پلان کے سب سے اعلیٰ ترین درجے کے جو لوگ ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان میں سے شہادت کے درجے پر وہ فائز تھے. آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر جو مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل تھی، اس جنگ میں جو مسلمان شامل ہوئے وہ صحابہ کرام میں سب سے افضل شمار کیے جاتے ہیں. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ آپ کے اصحاب میں سب سے افضل کون سے اصحاب ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ جو بدر میں شریک ہوئے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو بدر میں آپ کے ساتھ شامل ہوئے. ماشاءاللہ. یعنی فرشتوں کی فضیلت بھی صحیح بخاری کی اس حدیث کے روح سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے. سبحان اللہ. اب سیدنا عثمان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ غزوہ بدر میں شامل نہیں تھے، اس کے باوجود بدری صحابی ہیں. اللہ اکبر. کیونکہ نبی علیہ السلام کی جو بیٹی تھی سیدہ رقیہ وہ بیمار تھیں اور نبی علیہ السلام نے اجازت دی حضرت عثمان کو کہ آپ ان کی تیمارداری کریں اور آپ کو بدری شمار کیا جائے گا. اور بعد میں مال غنیمت میں بھی سیدنا عثمان کو حصہ دیا گیا تاکہ یہ چیز انشور ہو جائے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب بدر میں شامل ہیں. کوئی شخص ایسا نہ ہو کہ کل کو وہ سیدنا عثمان کے اوپر بلیم کرے. اللہ کے نبی کو تو غیبی خبر بتائی گئی تھی کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس حوالے سے تان کریں گے. اور وہ پھر تفصیل ہمیں مل گئی نا صحیح بخاری میں. اہل مصر سے ایک شخص آتا ہے حج کے لیے اور وہ کہتا ہے تم میں بڑا شیخ کون ہے؟ تو لوگ بتاتے ہیں عبداللہ بن عمر کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور وہ آ کے سیدھا ان سے سوال کرتا ہے کہ بتائیں کہ غزوہ احد کے موقع پر عثمان بھاگ گیا تھا؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی تھا. پھر وہ کہتا ہے کہ عثمان غزوہ بدر میں بھی شامل نہیں تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ عثمان جو ہے وہ بیت رضوان میں بھی شامل نہیں تھے، یعنی جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں کیا کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. اصحاب شجرہ کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہاں وہ اس موقع پر بھی اس بیعت کے موقع پر موجود نہیں تھے. تو اس نے نعرہ بلند کیا اللہ اکبر. یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے. تو اور وہ جب واپس پلٹنے لگا نا تو عبداللہ بن عمر نے کہا ادھر آ، اور میری زبان میں جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے وہ یہ تھے کہ پھکی بھی لے جا مجھ سے، تو نے ون سائیڈڈ مقدمہ پیش کیا ہے تو میں تجھے اس کا جواب بھی دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ احد میں جہاں تک بھاگنے کا سوال ہے تو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام اصحاب کی اس خطا کو معاف کر دیا. رہا بدر کا سوال تو وہ بدری صحابی تھے، نبی علیہ السلام نے ہی حکم فرمایا تھا سیدہ رقیہ کی عیادت کے لیے اور ان کو مال غنیمت میں بھی حصہ دیا گیا. اور رہ گیا تم نے جو سوال کیا اصحاب شجرہ کا، تو اللہ کی قسم اس دن عثمان سے زیادہ معزز شخص کوئی نہیں تھا. یہ جو بیعت کی گئی تھی وہ حضرت عثمان کے قتل کے بدلے میں کی گئی تھی. بالکل یہی سبب تھا، عنوان ہی یہی تھا اس بیعت کا. یہ ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے اور نبی علیہ السلام نے وہ ہاتھ میں ہاتھ لے کے اپنے ہی ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کے بیعت کی. ٹھیک ہے، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. انجینئر صاحب یہاں پہ اب ظاہر تشنگی میں مزید اضافہ ہوا ہے، جو کمال اور جو فضائل اور مناقب جس کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ یقیناً اس حدیث کی روشنی سے تو واضح تر ہے. شاید تاریخ کے طالب علم اس حوالے سے بھی جاننا چاہتے ہیں
کہ چونکہ آپ کو ایک انتہائی اہم ذمہ داری دی گئی جو خلافت راشدہ کے حوالے سے، اور آپ نے اس کو بخوبی نبھایا بھی. یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کا انتخاب کیسے ہوا؟ کیا اصول تھے؟ کون افراد تھے جنہوں نے آپ کا انتخاب کیا؟ وہ کیا معاملہ تھا جس کے ذریعے سے گزرتے ہوئے آپ خلیفہ راشد قرار پائے؟ دیکھیں جی، سب سے بڑا کرائٹیریا تو یہ تھا کہ نبی الاسلام کے جو سب سے قریبی ساتھی تھے ان میں شروع میں ہی ان کا شمار ہوتا تھا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام میں اس ترتیب سے بیان کیا کرتے تھے، حالانکہ رسول اللہ ہم میں موجود تھے، ہوں کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر ہوں عمر ہے، اور پھر عثمان، ہوں اور اس کے بعد ہم صحابہ میں کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دیتے تھے. ہوں اور یاد رکھیے گا یہاں پہ اصحاب سے مراد ادر دین اہل البیت ہیں. ہوں وہ پھر ایک ٹاپک الگ شروع ہو جائے گا، لوگ اس طرف بھی چل پڑتے ہیں. تو صحابہ کرام میں یہ ترتیب رسول اللہ کے زمانے میں تھی. اچھا. پھر سیدنا عمر کو جب زخم لگا، صحیح بخاری میں بڑی تفصیل کے ساتھ کئی صفحات پہ پھیلی ہوئی وہ حدیث ہے، بڑی رکت انگیز. سیدنا عمر کو جب زخم لگا، آپ کا معدہ کٹ گیا اور آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ میں اب بچ نہیں پاؤں گا، تو اس وقت حضرت عمر نے یہ نصیحت کی کہ اگر میں اس حالت میں شہید ہو جاؤں ہاں. تو میں خلافت میں ان 6 بندوں کے سوا کسی کو حقدار نہیں سمجھتا اچھا. جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے. یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے ہوں کہ رسول اللہ اپنی وفات تک وفات راضی تک رہے راضی ان رہے. 6 بندوں. اور پھر سیدنا عمر نے نام گنوائے: عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اور یہ وہی عشرہ مبشرہ میں سے بچ جانے والے 6 اصحاب تھے. بالکل ایسے ایک ہی ہے. اور صحابی تھے سعید ابن زید جو بہنوئی تھے، اس لیے حضرت عمر نے ان کا نام نہیں لیا، ورنہ یہ عشرۃ مبشرہ میں جو بچ گئے تھے نا، یہ وہ 6 تھے. اور فرمایا کہ ان 6 میں سے جس پہ بھی تم متفق ہو جاؤ. صحیح. پھر انہوں نے بڑی لمبی وصیتیں فرمائی. اب جب یہ کمیٹی بن گئی تو اسی حدیث میں پھر تفصیل کے ساتھ آگے ملتا ہے. 2-3 میں اس کے تفصیل جاننا چاہوں گا. 6 افراد پہ مشتمل ایک کمیٹی کا انتخاب کیا گیا، اس کے جی بعد کیا معاملہ قرار پایا، اس کو جاننے کے لیے ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں. خواتین و حضرات، آپ نے لوٹ کر آنا ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب تیسرے خلیفہ راشد کے خلافت کے انتخاب کے اس تاریخی پس منظر کو آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں، اور یہ بہت ہی گہرا موضوع ہے. آپ نے لوٹ کر آنا ہے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں ہجرت کو اسلام نے کس حد تک پسندیدہ قرار دیا ہے. یہ ان 3 اعمال میں سے بھی شامل ہے کہ جو انسان بھی ان اعمال کو انجام دیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی جنا گیا ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ نے ہجرت فرمائی، اور وہ بھی 2 ہجرتیں، جن میں سے ایک حبشہ کی جانب اور ایک مدینہ منورہ کی جانب بھی ہے. خواتین و حضرات، اس وقت میں اس انتخاب کے مرحلے سے گزر رہا ہوں کہ جس کا انتخاب خود جناب حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا. وہ 6 افراد انجینئر صاحب کون سے تھے آپ نے بیان فرمایا. اس کے بعد کیا ترتیب بنی اور کس طرح جناب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہوا؟ ہاں جی، یہاں پہ بعض اوقات کسی کو وسوسہ آئے گا کہ بھئی یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے. ایسا نہیں تھا. وہ نبی الاسلام کے چنے ہوئے ساتھی تھے اور وہی کے ذریعے رسول اللہ کے ساتھی تھے، لہٰذا وہ ان میں سب سے بیسٹ تھے. اگر صحابہ کرام بھی چنتے ہیں تو یہی 6 بندے چنے جاتے کہ ان میں سے کوئی فائنل لسٹ بنائی جائے. تو صحیح بخاری میں پھر اس کی تفصیل آئی ہے کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا تو حضرت زبیر نے کہا کہ میں اپنا ووٹ حضرت علی کے حق میں ڈالتا ہوں اور میں اس خلافت کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں. اچھا، اور حضرت طلحہ نے کہا کہ میں اپنا ووٹ حضرت عثمان کے حق میں ڈالتا ہوں. صحیح. اور حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ مجھے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں اپنا ووٹ عبد الرحمن بن عوف کے حق میں ڈالتا ہوں. تو یہ سکروٹنی ہو کے 6 سے پھر 3 رہ گئے. پھر صحیح بخاری میں آگے آتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ مجھے بھی کوئی حاجت نہیں ہے، لہٰذا عثمان اور علی تم دونوں میں سے والنٹیئرلی ایک بندہ جو ہے وہ سٹیپ ڈاؤن کر جائے اس کمیٹی میں سے، تو دوسرے کو ہم چن لیں گے. تو دونوں جو ہے وہ
سٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے راضی نہیں ہوئے، اور اس میں کوئی خلافت کے لالچ والی کوئی ایسی بات نہیں ظاہر تھی. ہے. وہ دونوں اپنے آپ کو اہل سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں، جس کی مثال سورہ یوسف میں موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے خود اپنا نام وزارت خوراک جی کے لیے جی پیش کیا تھا بادشاہ کو، تو یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے. وہ فرمایا. بہرحال پھر اس میں نمبر آف میٹنگز ہوئیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ہر طرح سے لوگوں کی رائے معلوم کی. کچھ لوگ حضرت علی کے حق میں تھے، لیکن میجورٹی حضرت عثمان کے حق میں تھی. اچھا. اور اس کے پیچھے ایک بڑی ریزن تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بہت نرم تھی ایز کمپیئر ٹو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہٰذا لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب تھوڑا سا ہمارے لیے ریلیکس کرنے کا پیریڈ بھی آنا چاہیے. اگر حضرت علی سکسیسر بنتے ہیں تو وہ تو دوسرے حضرت عمر ہوں گے. اور جب یہ ٹائی پڑ گئی تو دونوں ایک لیول کے تھے اس حوالے سے. تو پھر بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے الگ الگ دونوں کو راضی کیا. صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت علی سے پوچھا کہ اگر عثمان پہ لوگ راضی ہو جائیں اور میں انہیں نامینیٹ کر دوں ایز اے جج تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں. حضرت عثمان سے کہا کہ اگر میں علی کو نامینیٹ کر دوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں. پھر الٹیمیٹلی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فیصلہ حضرت عثمان کے حق میں کیا. اور ظاہر ہے وہ جج تھے اس لیے انہوں نے بیعت کی. اور سب سے پہلی بیعت حضرت علی نے کی حضرت عثمان کی. عبد الرحمن بن عوف نے تو جج تھے، وہ تو انہوں نے کرنی تھی نا، یعنی وہ تو ایک معاملہ بالکل الگ ہے. یعنی عوام الناس سب سے پہلے حضرت علی نے بیعت کی اور ایکسیپٹنس دی، اور اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کنسنسس کے ساتھ اسٹیبلش قرار پائی. انجینئر صاحب، جہاں پہ بہت سارے حوالے ہیں جناب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے، وہاں ایک حوالہ ہم نے تاریخ سے یہ بھی سنا ہے کہ آپ جامع القرآن ہیں. تدوین قرآن کے سلسلے میں آپ کی کیا کیا خدمات ہیں، ہمیں یہ بھی بتائیے ذرا. دیکھیں، اس کا آغاز تو سیدنا ابوبکر کے دور میں ہوا، جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جنگ یمامہ کے موقع پر بہت سے حفاظ شہید ہو گئے. تو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ اسے ریٹن فارم میں ایک جگہ جمع کیا جائے. قرآن ریٹن فارم میں پہلے بھی موجود تھا لیکن سکیٹرڈ فارم میں تھا. صحابہ کرام کے سینوں میں تو اکٹھا تھا. صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت جبرائیل کے ساتھ نبی علیہ السلام دورہ قرآن کرتے تھے اور نبی علیہ السلام اس وحی کو پھر خود لکھواتے تھے. حضرت ابوبکر کی خواہش تھی کہ جو حضور نے اپنے یعنی خود اپنی موجودگی میں چیزیں لکھوائی ہیں نا، ان کو ایک جگہ کمپائل کر دیا جائے. صحابہ کرام کو تو ترتیب زبانی پتہ تھی. یہ حضرت عمر کی خواہش تھی جس کو حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے تو ریلیکٹنٹ ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ کام اتنا ضروری تھا تو رسول اللہ خود کرواتے، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے. تو پھر حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میرا سینہ اللہ نے کھول دیا. پھر حضرت زید کو بلایا گیا بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ تو یعنی وہی بھی لکھا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر کہ میری ڈیوٹی لگاتے نا ایک پہاڑ کو میں دوسری جگہ شفٹ کروں تو یہ چھوٹا کام تھا، یہ بڑا کام تھا. تو مجھ سے انہوں نے کروایا. پہلے میں نے بھی انکار کیا، پھر بعد میں راضی ہو گئے. اور وہ ساری کی ساری نبی علیہ السلام کی لکھوائی ہوئی چیزیں جو پتوں پہ تھی، چمڑے کے اوپر تھی، کپڑے پہ تھی، وہ ایک جگہ کمپائل کی. لیکن اس وقت تو یہ کام کر لیا گیا اور یہ مصحف جو ہے پھر قریش کی قرات کے اندر جمع کیا گیا. یہ پھر نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو ہے حضرت عمر کے پاس آ گیا. ان کی وفات کے بعد سیدہ حفصہ کے پاس آ گیا. حضرت عثمان کے دور میں چونکہ بہت زیادہ امپائر پھیل چکی تھی تو حذیفہ ابن یمان نے حضرت عثمان کو بتایا. یہ بھی پوری تفصیل بخاری کے اندر موجود ہے. اچھا کہ جی لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے انداز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اور چونکہ رومنز بھی مسلمان ہوئے تھے، پرشینز بھی ہوئے تھے، اور قرات کے اختلافات جو اسٹیبلش ہیں وہ اختلاف 7 قرات میں قرآن نازل ہوا ہے، بخاری مسلم میں ہے. تو آپ امت کو اس تباہی سے بچائیں کہ یہ آپس میں اختلاف نہ کریں. تو قریش کی قرات میں پھر ایک جگہ قرآن کو کمپائل کیا گیا اور باقی اس طرح کے نسخے جلا دیے گئے. جو ہے اوریجنل قرآن کے تھے وہ آج تک چل رہے ہیں، یعنی وہ نسل در نسل سینہ بہ سینہ شفٹ ہو رہے ہیں. قرآن حضرات ان کے کورسز کرتے ہیں. قریش کی قرات کے اندر اس قرآن کو باقی رکھا گیا اور یہ کہلایا مصحف عثمانی. اور اس کے اوپر اجماع ہے. اہل سنت اہل تشیع دونوں کی آپ قرآن کی تفسیر اٹھائیں، وہ کہتے ہیں ہم مصحف عثمانی کو مانتے ہیں. ایون شیعہ کی جو سب سے بیسٹ تفسیر جو ہے وہ الکوثر کے نام سے لکھی ہے، شیعہ عالم ہے، انہوں نے اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ حضرت علی نے بھی فرمایا کہ عثمان نے جو کچھ کیا اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو یہی کرتا. یہی مصحف عثمانی اہل سنت کے ہاں بھی ہے، اہل تشیع کے ہاں بھی ہے. یہ جو کہتے ہیں شیعہ 40 پارے مانتے ہیں، بالکل جھوٹ ہے. یہ آج بھی جو
ایک دمشق کا رائٹر ہے عثمان طاہا، ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی رائٹنگ ہے جو سعودی عرب سے بھی شائع ہوتی ہے، ایران سے بھی، صرف بائنڈنگ کے گتے کے رنگ کا فرق ہے، وہاں سے بلو اور گرین میں ہوتی ہے، ایران سے ریڈ میں ہوتی ہے۔ مصحف عثمانی کے اوپر امت کا اجماع ہے، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ جی یعنی بالکل، اگر ٹاپ آف دا لسٹ جو 3 کنٹریبیوشنز گنی جائیں نا، ان میں بھی یہ ٹاپ کے اوپر ان کی کنٹریبیوشن آتی ہے۔ ماشاء اللہ حق ہے بالکل. اور دیکھیے نا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا یقیناً اجر آج بھی مل رہا ہوگا، اور اس سے بہت سارے لوگ آج جی بھی مستفید ہو رہے ہیں. جہاں پہ انجینئر صاحب ہم نے بہت ہی خاص موضوعات پہ بات کی، اور ان میں بھی وہ خاص فضائل جن کا ابھی آپ نے ذکر فرمایا، بہت سے لوگ تو اس سے ناآشنا ہوں گے. مگر ایک اور الجھن ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے بھی سلجھا دیجیے گا. میں ایک وقفے کی طرف جا رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا تو آپ سے اس الجھن کا سلجھاؤ مانگوں گا. یعنی کہ تاریخ میں کچھ تو ایسا بھی ہے کہ کوئی اور ڈیٹ بتاتا ہے، اور اس کے بعد تاریخ ہم کتابیں اٹھا کے دیکھتے ہیں تو کوئی اور ہی تاریخ بتا رہی ہوتی ہے. جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت کیا ہے؟ اور سب سے مشکل بات تو یہ ہے کہ اس تاریخ کے سیاہ باب کو اگر دیکھیں اٹھا کے تو اس کی وجوہات کیا ہیں، کیا ہوا، کیا معاملہ تھے، یہ میں جاننا چاہوں گا. مگر ایک مختصر سا وقفہ ہے، لوٹ کر آئیں گے. خواتین و حضرات، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. خواتین و حضرات، جناب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. آپ کا جو دورانیہ ہے خلافت راشدہ کا، وہ کم و بیش 12 سال ہے. اس میں کئی ساری تکالیف بھی ہیں جس کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے، بہت ساری مزاحمتیں بھی ہیں جن کو آپ نے دیکھا ہے اور جن کا آپ نے جواب دیا ہے، اور کئی پہ تو آپ نے خاموشی بھی اختیار کی ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہاں تشریف فرمائے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، تاریخ کا یہ سیاہ ترین باب ہے، شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں جاننا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں اس کی صحیح تاریخ کیا ہے، وجوہات کیا ہیں، اور یہ کتنا بڑا عظیم نقصان اور صدمہ ہے امت مسلمہ کے لیے. دیکھیں، جہاں تک ڈیٹ کا تعلق ہے، اس وقت اس طریقے سے ڈیٹس کو تو مینج نہیں کیا جاتا تھا، اس لیے آپ کو مختلف اقوال ملیں گے. آپ گوگل میں بھی، ویکیپیڈیا میں چلے جائیں تو آپ کو ملے گا 12 ذوالحجہ جی 35 ہجری بمطابق 17 جون 656 اے ڈی. جی اس کے علاوہ مطلب بعض لوگ جو ہے وہ اس طرف بھی جاتے ہیں جو غدیر خم والی ڈیٹ ہے اس کی طرف. یہ اتنا اہم نہیں ہے. اصل چیز اہم یہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اسباب کیا ہیں، ہم، کہ اتنا قیمتی انسان جو نبی الاسلام کا اتنا قریبی ساتھی، جی اور انہیں اس طریقے سے بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. تو نبی الاسلام نے پہلے ہی اس کی پریڈکشن فرما دی ہوئی تھی. ایون جامعہ ترمذی میں مسند احمد کے اندر موجود ہے، جب حضرت عثمان کو جن لوگوں نے محصور کر دیا تھا، حضرت عثمان نے ان سے بھی پوچھا چھت پہ کھڑے ہو کے، بتاؤ کہ کیا 3 موقعوں پر رسول اللہ نے مجھے جنت کی بشارت نہیں دی ہوئی ہے. پہلا موقع انہوں نے گنوایا کہ جب ہجرت کر کے آئے تھے اور یہاں پانی کا ایشو تھا، میں نے مسلمانوں کے لیے ایک کنواں جو ہے وہ خیرات کیا، جی اس پر بالکل. مجھے جنت کی بشارت دی گئی. پھر مسجد نبوی کی توسیع والا معاملہ تھا، اس کے موقع پر مجھے جنت کی بشارت دی گئی. اور پھر جیش العسرہ جو غزوہ تبوک کا موقع پر، اس پر جو میں نے اللہ کی راہ میں خیرات کیا، اس پہ مجھے جنت کی بشارت دی گئی. تو وہ آپ کے مخالفین بھی اس چیز کو مانتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ پولیٹیکل اختلاف اس لیول تک آگے چلا گیا کہ ان لوگوں نے آپ کو اس طریقے سے شہید کر دیا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو اپنے دفاع کے اندر مدینے میں خون بہا سکتے تھے، لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا، اور وہ اللہ کی رضا پر، اس تقدیر پر راضی رہے جو جامعہ ترمذی میں موجود ہے. ہم، حضرت عثمان کہتے تھے مجھ سے نبی الاسلام نے ایک عہد لیا تھا اور میں اس عہد کے اوپر قائم ہوں. ہم، اور جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ فتنوں کا جب دور آئے گا اس وقت یہ شخص جو سامنے سے گزر ہے یہ حق پر ہوگا. اچھا تو وہ صحابی کہتے ہیں میں آگے گیا، کیونکہ انہوں نے اس وقت سر پہ چادر اوڑی ہوئی تھی، تو میں نے ان کو دیکھا تو حضرت عثمان تھے، اور میں نے ان کا چہرہ رسول اللہ کی طرف کیا اور میں نے کہا کہ اس شخص کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں، اسی شخص کے بارے میں بات کر رہا ہوں، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ علیہ رضی اللہ وسلم. تعالیٰ. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتا تھی کہ مجھے اس تکلیف سے گزرنا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی الاسلام ایک باغ میں تشریف فرما تھے اور باغ کے دروازے پر دستک ہوئی تو آپ نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ جو بھی ہے اسے جنت کی بشارت دو. ہم، تو سیدنا ابو بکر آئے تو نبی الاسلام نے انہیں
कुएं की मुंडेर पे बैठे हुए थे, अपनी दाईं जानिब बिठा लिया, नीचे टांगे लटका के बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद फिर दस्तक हुई तो फरमाया जो कोई भी है उसे जन्नत की बिशारत दो। तो हजरत उमर आ गए, उनको लेफ्ट साइड पे बिठाया। तीसरी दफा जब दस्तक हुई तो हजरत अबू मूसा अशरी से नबी इस्लाम ने फरमाया अब जो कोई आ रहा है ना उसे जन्नत की बिशारत दो, लेकिन उन मसाइब और फितनों के अगेंस्ट जो उसे जिंदगी में उठानी पड़ेंगी। अल्लाहु अकबर। जी, ये बुखारी मुस्लिम दोनों में है। हजरत उस्मान को जैसे ही ये पता चला तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन अल्लाह की तरफ रुजू लाए और कहा, ऐ अल्लाह, मैं उन फितनों के अगेंस्ट तेरी पनाह मांगता हूं, मैं तुझसे मदद तलब करता हूं। यानी वो तो तकदीर का हिस्सा थे। तो जब हजरत उस्मान वहां पहुंचे तो दाएं बाएं तो जगह फिल हो चुकी थी। तो रसूलुल्लाह ने अपने सामने उनको बिठाया और वो रावी हदीस कहते हैं कि मैंने इस हदीस से ये रिजल्ट निकाला है कि अबू बकर और उमर हुजूर के साथ दफन होंगे और हजरत उस्मान रसूलुल्लाह के सामने दफन होंगे। आज भी आप बकिए गरकत में हजरत उस्मान गनी की कब्र मुबारक के पास खड़े हो तो एग्जैक्टली रसूलुल्लाह के कदमों की सीध में है, वो बिल्कुल रोजा शरीफ की सीध में है। तो नबी इस्लाम ने उनको पहले ही बता दिया था कि ये ऐसा उनके साथ होने वाला है और वो उसके ऊपर सब्र के साथ इस्तकामत उन्होंने दिखाई। जी। और बहरहाल उसके साथ कई एक चीजें जुड़ी हुई हैं। आपके चंद एक मुकर्रर करदा गवर्नर थे जो पूरी नेक नीति के साथ तालीफ कल्ब के लिए हजरत उस्मान ने उन्हें गवर्नर लगाया, लेकिन उन्होंने अपनी उन पोस्ट का नाजायज इस्तेमाल किया जिसकी वजह से साहबा इकराम में रिवेंज आया और हजरत उस्मान अपने उन डिसीजन को वापस करते थे। आपने इस तरह के गवर्नर चेंज भी कर दिए। सही बुखारी में, सही मुस्लिम में आता है कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब अपने गवर्नरों के एतबार से शिकायत मिलती थी आप फौरन डिसीजन लेते थे। वो फिर एक तल्ख टॉपिक है, फिर आपका पूरा प्रोग्राम भी कवर कर देगा, इसलिए मैं उसे स्किप करता हूँ। बस एट द एंड ऑफ द डे मैं समझता हूँ कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो अल्लाह ताला ने फजाइल और बरकत दिए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हैसियत इंसान जो उनसे कोई जिंदगी में कोई इज्तिहादी गलती हुई, जो इज्तिहादी गलती है, बदनीयती के साथ नहीं, नेक नीयती के साथ, ठीक है, ए इंसान है ना जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो अंबिया इकराम से भी इस तरह के मामलात हो गए और वो अल्लाह की तरफ रुजू लाते थे। आज की डेट में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो कोई भी नेगेटिव कलिमात बोलता है, उन्हें मतरून करता है या उन पर नाऊज़ बिल्लाह कोई गाली गलौच वाला मामला करता है, वो रसूलुल्लाह का दुश्मन है, वो मौला अली का दुश्मन है, वो अहले बैत का दुश्मन है, वो सहाबा का दुश्मन है, वो मुसलमानों का दुश्मन है। इंजीनियर साहब, शायद ये वाकया अगर आप इसकी तायीद कर दें या तरदीद कर दें तो आपकी इस पिछली गुफ्तगू से एक रब्त कायम हो जाएगा और बहुत से लोगों की इसमें रहनुमाई भी शामिल है। जबकि हज़रत उस्मान गनी पे हमला किया गया और उनको महसूर किया गया, तो वो कौन दो अफराद थे जिनको दरवाजे पे खड़ा किया गया दिफाए हज़रत उस्मान पे, और वो किसने खड़ा किया था? मौला अली अलैहिस्सलाम ने खड़ा किया अपने दोनों बच्चों को, हसन और हुसैन को रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा व अलैहिस्सलाम। और ये वो रवायतें हैं जो शिया के यहाँ भी पाई जाती हैं, ये ऐसा नहीं है, बल्कि शिया हजरात इस चीज को फखरिया बयान करते हैं कि हजरत उस्मान से हमारा लाख इख्तलाफ, लेकिन इस बात को मानते हैं। अब हम उनसे एक मासूमाना सवाल करेंगे कि जिस शख्सियत की हिफाजत के लिए जन्नत के नौजवानों के सरदार और उनको नामजद करने वाला उनसे भी बेहतर अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन हो, तो उनके बारे में फिर आप समझ सकते हैं कि अगर कोई शख्स उनकी तौहीन करता है, उनको डिग्रेड करता है चंद एक चीजों से, एक शख्स जिसने 82 साल की उम्र में शहादत पाई, जिसकी पूरी पूरी जिंदगी इस्लाम के लिए कुर्बानियों से इबारत है, जिसने अपने चचा की मारे खाई इस्लाम कबूल करने के ऊपर, इतनी इतनी तकलीफें काटी, हिजरत हबशा की तकलीफ काटी, उसके बाद वो दोनों खुलफा के साथ हर मौके पे साथ साथ रहे और कोई मौका नहीं जाने दिया कि रसूलुल्लाह के कदमों के ऊपर अपनी दौलत को कुर्बान करें और जन्नत की बिशारत। और आखिरी दफा तो हुजूर ने फरमाया, तिरमिजी की हदीस है कि उस्मान जन्नती है, आज के बाद जो चाहे मर्जी करे। अल्लाहु अकबर, ये तो इजाजतनामा मिल गया। जी 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 जी, माशाल्लाह से मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब आपका। आपने बड़ी रहनुमाई फरमाई है और जिस अंदाज को आपने अपनाया है, मैं समझता हूँ कि दौर जदीद में इंतहाई सादा, पुरअसर, पुरकशिश
اور پھر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ عارفانہ اور عاجزانہ مزاج ہے. خدا آپ کو اور ہمت دے، حوصلہ دے اور یہ ربط قائم رہے، تسلسل برقرار رہے اور اس طرح سے ہم بھی آپ سے بھرپور استفادہ کر سکیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج آپ نے گفتگو سماعت فرمائی ہے. جو ان کے کمال اور ان کے فضائل ہیں، ان کے مناقب ہیں، ہم نے کوشش کی کہ اس کا تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے. تاریخ کے ان پہلوؤں کو بھی آپ کے سامنے رکھا جو یقیناً بہت سادہ مگر اعتراضات سے بھرے ہوئے ہیں، اور ان کو بھی آپ کے سامنے رکھا کہ جن کا رکھنا بہت ضروری تھا. کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف فرمائیے گا. نیتیں صاف ہیں، محبتیں ہیں اور اس میں احترام ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل کا احترام کیا ہے. خواتین و حضرات، مجھے محمد اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں گے، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.